اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بچے کی بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، اور وہ بچہ نا حضور علیہ السلام سے لپٹتا تھا، پیار کرتا تھا اور آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ سے محبت کا اس کا انداز ہی اور تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، بچے سے مراد کہ 14 سال کا ہوگا یا 13 سال کا ہوگا، اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام اسے دیکھتے تو بڑا رشک کرتے کہ حضور سے یہی محبت کرتا ہے، پر حضور بھی اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ آپس میں صحابہ کرام کی باتیں ہو رہی تھی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنی باتیں تو میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بچہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ، جاؤ اور اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ وہ بچہ کھڑا، اس نے سوال نہیں کیا یا رسول اللہ وجہ، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی، نہ کوئی بات نہیں۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، ان کے نیام میں تلوار دیکھی، وہیں سے کھینچی اور دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی نا تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے روکو، اسے پکڑو، یہ سچ مچ گردن کاٹ کے لے آئے گا۔ میں تمہیں دکھانے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے، تمہیں باور کرانے کے لیے اس سے میں نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ کتنی محبت کرتا ہے۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام نے جا کے اسے پکڑا، اس بچے کو واپس بلایا، میرے محبوب نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور تلوار مبارک اس سے لی، مولا علی کو واپس کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے لیے بہت ساری دعائیں فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی درس نہیں دیا کہ اپنے والدین کی بے ادبی کرو یا اپنے والدین کی گستاخیاں کرو، نہ، حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ اپنے والدین سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ میرے نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا ہے رہے گا قیامت تک، وہ یہی تھا، حسن اخلاق، حسن محبت، ایک دوسرے سے محبت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور ایک دوسرے کا درد سمجھ کے اس کی خدمت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام شدت پسند نہیں ہے، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جو ہے اخوت والا ہے، محبت والا ہے، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ایک بات پہ کمپرومائز بالکل قطعا نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یا ہمارے قرآن پاک کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یا اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اس گستاخ کو ہمارا مذہب برداشت نہیں کرتا۔ باقی جو باتیں اختلافی مسائل وہ اپنی جگہ لگیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، ادب کریں، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھامیں۔ اور مضبوطی سے تھامنے کا مقصد مدعا یہ ہے ہمارے دلوں سے نفرت نکل جائے، ہمارے دلوں سے تعصب نکل جائے، ہمارے دلوں سے قوم پرستی نکل جائے، ہمارے دلوں سے لسانیت نکل جائے، ہمارے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، تکبر، غرور، یہ ساری باتیں ہمارے دلوں سے نکل کر ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جائے۔ اسی میں میری بھی کامیابی ہے، آپ کی بھی کامیابی ہے، ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی حسین ہو جائے گی کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دل و جان سے محبت کریں گے۔ آپ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے، مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر محبت نہ کرے، اپنی مال، اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے، جب تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے، غلام رسول بنائے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سفر میں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 2 روایتیں، ایک ہاتھ ملا کر، دوسرا ایسے سینہ گھوٹ کر توجہ فرمائی، اور پھر میرے حضور نے پوچھا کہ اے عمر اب بتا کتنی محبت کرتا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔